مفتی صاحب یہ بتائیں، یوم عرفہ کا جو دن ہے، میں نے مختصراً بتا دیا کہ بہت باریکی سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ساتھ یا یہ دن، یہ یوم اور یہ سیکنڈز، یہ لمحات پورے سال میں نہیں آتے. کتنی اہمیت ہے یوم عرفہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پہلے تو میں آپ کو بہت بہت شبیر بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس حج جیسے ایونٹ کے ذریعے آپ نے کرنے کا موقع فراہم فرمایا. آپ کی ٹیم چینل 5 کے حوالے سے بہت مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ نے اس دن کے حوالے سے حج پر اور حج کو سمجھنے کے لیے جو آپ نے پروگرام تشکیل دیا ہے، یہ بہت اہم ترین چیز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا دن انتہائی بہت عظمت والا دن ہے، جسے عرف عام کے اندر یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عرفے کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ معرفت سے بنا ہے. اچھا. اس کا مطلب ہے کیونکہ آپ پورا حج پڑھ لیں، آپ پورا حج کر لیں، حج کی جو افادیت، حج کی جو اہمیت ہے، وہ چند چیزوں پر منحصر ہے، جس کے اندر یوم عرفہ جو حج کے رکن میں سے اہم ترین رکن ہے، رکن اعظم کہا جاتا ہے. تو عرفے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ عرفہ کوئی آج یا 10 سال پرانا، 20 سال پرانا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تک اس دن کی ہر نبی نے اہمیت کو بیان کیا. اچھا، یعنی ایسا نہیں کہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی وضاحت کو پیش کیا ہے. اچھا. بخاری مسلم کے حوالے سے اس پر بہت سی ڈیٹیل موجود ہے کہ عرفہ معرفت سے ہے، پہچان کی جگہ ہے. جب دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سید حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب دوسری ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی ملاقات اسی عرفات کے میدان میں ہوتی، اور اسی وجہ سے اس کو نام دے دیا گیا. اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی بنی. اچھا. کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات ہوئی، وہی پہچان نصیب ہوئی. تو اس جگہ کو نسبت حضرت آدم علیہ السلام، نسبت حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے جو ہے آج ہم اس کو یوم یعنی عرفات کہتے ہیں. واہ واہ. یہ پہچاننے کی جگہ ہے. صحیح. اور پھر اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے دور کے اندر شروع کے اوائل کے اندر دیکھتے جائیں. پھر جناب یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، پھر ابراہیم سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ ساری چیزیں موجود ہیں. المختصر یہ ہے کہ عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں فرزندان توحید جمع ہو کر اللہ کے حضور دعائیں، التجائیں، مناجات پیش کرتے ہیں. کیا بات. اور چشم فلک اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ منظر کہ جب تمام لوگ جو حج کرنے والے حجاج کرام ایک ہی لباس ہو، چاہے زبانوں کا فرق ہو، برادریوں کا فرق ہو، رنگ و نسل کا، ملک کا فرق ہو، واہ واہ واہ. لیکن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معمور کے مطابق اس نظریے نے ایک ایسا سلسلہ پیش کیا کہ ایک ہی لباس کے اندر نہ رنگ و نسل کا کوئی لحاظ، نہ کوئی زبان کا فرق، نہ کسی قبیلے کا فرق، آج سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. واہ واہ واہ. اور اللہ سے ایک ہی بات کی التجا کر رہے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو. واہ واہ واہ. یعنی حج کا جو فلسفہ ہے وہ قربت الہی ہے. ہاں، رب کو منانا ہے، رب کو منانا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، اس کی یاد. اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کوئی پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں. ہاں، حج تو کسی کی یادوں کو تازہ کرنے کا نام. کیا بات. کہ کسی کی یادوں کو کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر احرام باندھ کر تشریف لائے، آپ نے یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی گریہ زاری کری، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو منایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حاجی کی جو عادت، یہ طریقہ نا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میں نے تمہیں نوری مخلوق بنایا بل عباد مکرم، میں نے تمہیں تمہارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب میری تسبیح و تعلیل ہے، لیکن میں نے تم پر فضیلت دی اپنے ان بندوں کو، کیا بات کہ ہے، دیکھو یہ یہاں پر ہو کر یا بیٹھ کر مجھ سے التجائیں کر واہ رہے واہ ہیں، واہ، مجھ سے خیرات مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، سب وزیر ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، محکوم ہے، غلام ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں واہ واہ، اور اللہ کی بارگاہ میں، اور دیکھیں آپ عجز و انکساری کا منظر دیکھیں آپ، اللہ اللہ اللہ، جو بڑے بڑے اپنے محلات میں رہنے والے، ہاں بڑے بڑے اعلیٰ ترین لباس پہننے والے، آج وہ اس مقام پر موجود ہیں کہ سارے کے سارے دو لباس میں ہیں، بیسلی چادروں کے اندر ہیں، سر پر ٹوپی تک نہیں ہے، اپنے آپ کو انتہائی حقیر فقیر ادنا اسفل سمجھ کر اللہ، اس اعلیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے واہ واہ کہ واہ، مولا کریم جو کچھ ہے ہم اپنے اپنے گھروں میں تو ہو سکتے ہیں اعلیٰ، اپنے اپنے محلات میں اعلیٰ ہو سکتے ہیں، مولا یہ وہ مقام ہے جہاں ہم سب ایک ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا مفتی صاحب، جو حج کے مناسک ہیں، بتایا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھیں آج ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اب تم نوٹ کر لو کہ جہاں جہاں میں رکتا ہوں وہاں وہاں پوری امت نے پھر رکنا ہے، جہاں جہاں میں چلتا ہوں اسی طرح سے امت چلے گی، جہاں دوڑتا ہوں وہاں دوڑنا ہے، جہاں سو رہا ہوں وہاں سونا ہے، جہاں جس وقت جو نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت اس جگہ پہ وہی نماز پڑھی جائے گی۔ اور کئی اصول ایسے ہیں جو حج کے سفر میں عام جو شرعی احکامات ہے وہ الٹ پلٹ کا میں لفظ استعمال کروں گا کہ وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی دو نمازیں ساتھ پڑھنی ہے، ٹائم نکل بھی جائے تو اوکے ہے۔ اور مزدلفہ کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ حقوق العباد بھی شاید اس رات کو حاجی اگر دعا کرے تو حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی حقوق العباد وہ کہ جس میں بندے کا معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ، لیکن اس دن یا اس رات کو جو مزدلفہ کی رات ہے وہ حاجی اپنے رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے فلاں کی دل آزاری کر دی، کوئی حقوق میں آگے پیچھے ہو گیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ تو جو حج کے اس میدان میں نہیں ہے اور معاملہ اسی سے ہے، رب تعالیٰ اس کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے کہ بھائی تو اسے معاف کر دے، وہ ادھر ہے مزدلفہ میں۔ واہ بھائی، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ جو حج کے سفر کی یہ باتیں ہیں جو عام عبادات یا پورا سال نظر نہیں آتی، اس پہ کچھ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ بحمد اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو آج کا بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا، اور اتفاق ہے کہ پاکستان میں بھی یوم عرفہ آج ہی ہے۔ واہ، عام طور پر اختلاف ہوتا ہے، ایک دن بعد میں ہوتا ہے، لیکن آج الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان یوم حج منا رہے ہیں، خوش نصیب حج کر رہے ہیں۔ واہ، دیکھیں حج جو ہے، جس طرح مفتی صاحب نے آغاز میں فرمایا، حج در حقیقت اس کا ایک فلسفہ ہے۔ آپ دیکھیں حج کسی 2000 رکعت نفل پڑھنے کا نام نہیں ہے، ہاں 500 چکر طواف کعبہ کرنے کا نام حج نہیں ہے۔ حج کس کا نام ہے؟ حج کیا ہے؟ بس جس طرح محبوب نے ادائیں کی ہیں اس اداؤں کو برلا، اداؤں کی کاپی کرنی ہے۔ اداؤں کی کاپی کرنی ہے۔ آپ کو نہیں پتا 8 تاریخ ہوئی، حاجی کو بولیں گے فجر کی نماز کے بعد آپ پہنچ جاؤ مینا میں، کیا کرنا ہے؟ یا اللہ وہاں طواف کرنا ہے، وہاں نمازیں پڑھنی پڑھنی، بس وہاں جا کے ڈیرا ڈال دو، نمازیں پڑھو، اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، تسبیح کی تعلیل واہ کرتے واہ رہو۔ واہ، اب 8 کا دن گزر گیا، آپ نے 9 کی فجر پڑھی، 9 کا دن آیا یوم عرفہ، اب حکم ہوگا چلو بھائی عرفات جاؤ۔ ہاں عرفات میں کیا کرنا ہے؟ یہاں اچھا وہاں قرآن پڑھنا ہوگا، فرمایا نہیں وہاں قرآن پڑھو بے شک، لیکن حج کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ حج کیا ہے؟ وہاں گری زری کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ پھر عرفات میں آپ نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، جو احناف کے نزدیک ہے اس کو ملا کر اپنے اپنے وقت میں پڑھی، ظہر آخری وقت میں پڑھی، عصر اول وقت میں پڑھی۔ اس کے بعد آپ غروب آفتاب کا انتظار کریں گے، ہاں، کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ نکل گئے تو دم لازم آئے گا۔ غروب آفتاب ہو گیا، اب یا اللہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، مغرب کا وقت آ گیا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، نہیں یہاں قضا کرنا ثواب ہے۔ واہ واہ واہ، حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا جو جان بوجھ کر نماز قضا کرے، فرمایا حضور نے فرمایا اس کا نام نعوذ باللہ جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اللہ، لیکن یہاں فرمایا یہاں آج قضا کرنا ثواب ہے، اس کا نام پھر جنت کے دروازے پہ اس کے نام اللہ واہ اکبر۔ واہ، اب یہاں بخشش ہو گئی بندے کی خود کی، جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ کا اشارہ کیا کہ مزدلفہ پہنچے، اب مزدلفہ میں آپ نے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں، ایک اذان اور ایک تکبیر کے رات ساتھ، کو 2 بجے مغرب پڑھ سکتے، 2 بجے 3 بجے جب بھی آپ پہنچیں گے، جس واہ ٹائم واہ، آپ مزدلفہ میں قدم رکھیں گے، اب آپ نے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنی ہے، پہلے
مغرب کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، پھر مغرب کی سنت ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد سنتیں اور وطر ادا کرنے ہیں. یہ ایک ترتیب شریعت مطالعہ نے عطا کی. لیکن اب آپ غور کریں کہ وہ نماز کو قضا کر رہا ہے اور وہ قضا ادا کہلا رہی ہے. واہ تو واہ در حقیقت جتنی عبادات ہیں، اب دیکھیں صحابہ کرام کو یہ کہا ہے رسول اللہ نماز کا حکم آ گیا قرآن میں، لیکن ہم نماز پڑھیں کیسے؟ ہاں انہوں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ السلام. صحیح. حضور نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. واہ واہ تو واہ حج ہو گیا، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، ہمیں تو نہیں بتایا گیا ہاں. کہ نماز میں جو ہے تسبیحیں کتنی پڑھنی ہیں، رکوع میں کیا کرنا ہے، رکوع پہلے کرنا ہے. 7 فرائض بیان کیے گئے اور اس کو فرمایا جب دیکھنا ہے تو محبوب کی اداؤں کو تو ایک بات. ہاں. دوسرا یہ کہ مزدلفہ جیسا آپ نے اشارہ کیا حدیث مبارکہ میں، دیکھیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کو معاف کر دیتا ہے. نہیں، معاف نہیں کرتا ہے. اس سے بھی بڑی بات ہے. واہ 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 فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ کرم پر ہے کہ جس کا بندے کا حق تیرے اوپر ہے میں اس کو راضی کروں. اللہ اب آپ سوچیں جس کا بندہ جب رب العالمین جس کا ذمہ کرم لے لے واہ واہ وہ پیچھے رہ سکتا ہے؟ کیا بات. اچھا مزدلفہ وغیرہ جنہوں نے حج کیا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا آپ نے بھی ماشاءاللہ سفر حج اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے. جس نے سفر حج کیا وہ جانتا ہے کہ حاجی مزدلفہ میں پہنچتا تھکا ہوا. ایک بات، آپ کتنا ہی صاف ستھرا احرام پہن کے چلے جائیں، یہ جو حجاج جنہوں نے پچھلے سالوں میں زندگی میں حج کیے ہیں وہ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. آپ بالکل خوشبو لگا کر احرام کی نیت سے پہلے آپ نے تیار کیا، بہترین غسل کیا، صاف چمکتا احرام پہنا، لیکن اللہ کو حاجی کیسا پسند ہے؟ فرمایا میلا کچیلا، درویش بال فقیر. بکھرے ہوئے ہوں، اللہ اللہ. بال مٹی میں اٹے ہوئے ہوں، واہ واہ واہ. میل اتارنا منع ہے. حالانکہ صفائی نصف ایمان ہے. ہاں یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی دین کس چیز کا نام ہے، یعنی ہمارے دین کا نام اسلام ہے. جیسے دین عیسیٰ تھا، دین موسیٰ تھا، تو ہمارے دین کا ہمارے آقا نے جو ہمیں دین دیا وہ دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. صحیح. تو پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. علماء نے فرمایا اگر دین کا کوئی اور نام ہوتا تو دین اسلام کا نام کیا ہوتا؟ فرمایا دین نظافہ، واہ. صفائی ستھرائی کا دین، یعنی صفائی کا دین. تو جو اسلام آپ کو ہر مقام پر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دے، پاکی کا حکم دے، ناپاک رہنے کا حکم نہ دے، ناپاک رہنے کا حکم نہ دے اور کہے کہ ناپاک نہیں رہنا ہے، گندا نہیں رہنا ہے، کپڑے صاف رہنے کا حکم دے، وہ کہے کہ آج حاجی آیا ہے سب سے مقدس مقام واہ واہ میں واہ. میدان عرفات میں. اچھا قبلہ آپ نے دیکھا ہوگا حاجی خود بخود میدان عرفات میں پہنچتا ہے نا، اس کے جسم میں میل آ جائے گا، پسینہ بہ رہا ہوگا، شدت کی گرمی ہوتی ہے عرفات میں. پتہ نہیں کیا بات ہے، کیونکہ میدان عرض محشر یہی ہوگی نا عرفات. اور جس طرح کے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ جناب آدم اور جناب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس مقام پر ملے. ایک روایت میں تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، اسی طرح تفسیر معالم التنزیل کے اندر دیگر تفاسیر میں لکھا علماء نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اس میدان کا نام میدان عرفات کیسے پڑا، یعنی اس کو میدان عرفات کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھانے کے لیے حضرت جبریل امین آئے، وہ ایک منسک سکھاتے تھے. اچھا. وہ کہتے تھے حل عرفتہ، کیا آپ نے پہچان لیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نعم، ہاں میں نے پہچان لیا. واہ. پھر ایک منسک سکھاتے، ایک مسئلہ بتاتے، کہتے حل عرفتہ، آپ نے پہچان لیا. بار 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 جناب ابراہیم جبریل امین کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ جس میدان میں جبریل امین نے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مناسک سکھائے تھے، اللہ رب العالمین نے اس میدان کا نام میدان عرفات رکھ دیا. اب یہ قیامت تک حتیٰ کہ قرآن پاک میں بھی میدان عرفات کو میدان عرفات ہی کہا گیا ہے. واہ واہ. تو بہرحال یہ گفتگو آگے چلے گی تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ حاجی کیسا خوش نصیب ہوتا ہے. بس آخری میں ایک بات کہوں گا، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا حاجی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے کہ حاجی حج کرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. یہ بات تو یہ فرمایا یہ درجہ چھوٹا ہے کہ حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا حاجی جس کے لیے دعا مغفرت کرے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اور میرے سامنے آپ کے سامنے وہ مناظر ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں لوگ جوک در جوک اس میدان کی طرف جا رہے ہیں جہاں وقوف کرنا ہی دراصل حج اور حج کا رکن اعظم ہے. آپ دیکھیں گرمی چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہم نے بھی حج کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، آج جو کر رہے ہیں عموماً یہ جو 10 20 15 20 سال پچھلے گزرے ہیں اتنی شدید گرمی میں بھی حاجی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے بھائی میں تو مست ہوں آج اپنے رب کو منانے کے لیے، میں تو مستغرق رحمت ہو گیا ہوں اس رب کو راضی کرنے میں. وہ میدان پہ سو جاتا ہے، میدان پہ لیٹ جاتا ہے، چادر ہے
نہیں ہے، کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا، پانی پیاس سب کچھ چھوڑ کے بھائی آج یہ جو دن مل رہا ہے پاکستانی روپوں میں 15 20 25 30 لاکھ روپے خرچ کر کے آیا ہوں، ساتھ ماں بھی ہے، ساتھ والد بھی ہیں، بوڑھے بہنیں بھی ہیں، بیگم بھی ہے، بچے بھی ہیں، اگر تو یہ ساری زندگی کی کمائی ساری زندگی سوچتا رہا کہ اس میدان میں سب کے ساتھ آؤں گا. تو میں نے تو وہ منظر بھی وہاں دیکھا کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ وہاں پہ حج کر رہے ہیں اور وقوف عرفہ بھی کر رہے ہیں، اور عصر کے وقت عین اپنی ماں کے قدموں میں جا کے رو پڑے وہیں پر میدان عرفہ، باپ کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو پڑے، کہا امی بس تو مجھے معاف کر دے، ابو آج آپ مجھے معاف کر دیں. وہ ساری جو تھکن ہے، وہ سارا جو مالی طور پر جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ سب ایک طرف ہو گیا. اب تو رب کو منانا ہے تو ماں باپ کو منایا جا رہا ہے، اور آنسو بہا رہے ہیں، بچوں کی طرح رو رہے ہیں لوگ اپنے رب کو منانے کے لیے. اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ شفقت کا سایہ ہے، ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے رب کو منا رہے کہ اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، جس طرح انہوں نے مجھے پالا آج میں ان کو لے کے آیا ہوں. اے اللہ ان کے صدقے میں میری اولادوں کی سب کی مغفرت کر دے. یعنی ہر بندہ مختلف اینگل سے، مختلف دعاؤں سے، مختلف حرکات و سکنات سے اپنے رب کو مناتا ہے اور چلے جا رہا ہے. آپ دیکھیں صبح فجر کے بعد نکلیں، یہ جو آپ کو قطار نظر آ رہی ہے، بس ملی نہیں ملی، گاڑی ملی، پیدل ملا، ٹرین سے گئے، پتہ نہیں اب تو نئے نظام آ گئے، بس جانا ہے عرفات جانا ہے. تیاری کئی سالوں سے ہو رہی ہے، جمع پونجی جو ہے وہ ساری کی ساری لگا دی، اور آج اس پر دل مطمئن ہے کہ میں نے 25-50 لاکھ خرچ کر کے گاڑی بھی لے لی تھی، میں نے 10,000 کروڑ 2 کروڑ روپے خرچ کر کے جو ہے وہ گھر بھی لے لیا تھا، لیکن یہ جو پیسے میں نے جمع کیے ہیں میدان عرفات میں آنے کے لیے، مسجد نمرہ کو دیکھنے اور یہاں کا خطبہ سننے میں، یہ آپ کے سامنے مناظر بھی ہیں، خیمہ بستیوں میں اور مینا کی خوبصورت راتوں کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے، صحیح معنوں میں میرے پیسے جو ہے وہ اپنی زندگی کے وہ آج وصول ہو رہے ہیں. اسی طرح کی گفتگو کریں گے، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے.